السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ کے؟ میں ناز آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کی نافرمانیاں اور پھر ان پر کیا عذاب نازل ہوا۔ حضرت لوط قوم سے مایوس ہونے کی بجائے قوم کو راہ راست پر لانے کی جد و جہد میں مصروف رہے، لیکن وہاں تو کیفیت یہ تھی کہ مرض ان کا بڑھتا گیا، نافرمانیاں ان کی بڑھتی گئیں۔ حضرت لوط علیہ السلام انہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے، وہ اتنا ہی زیادہ ان کا مذاق اڑاتے، اور پھر ایک دن انہوں نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اب تک دردناک عذاب سے محفوظ رکھا ہوا تھا، اور بدترین فحاشی اور بدکاری کے باوجود انہیں اللہ تعالیٰ ڈھیل دیے جا رہا تھا، لیکن اب انہوں نے خود ہی عذاب کی فرمائش کر دی اور بولے، اے لوط، اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ سورہ عنکبوت میں انہوں نے کہا کہ قوم کے اس مطالبے کے بعد حضرت لوط کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر ثبت کر دی ہے اور یہ اب راہ راست پر آنے والے نہیں ہیں، لہٰذا انہوں نے نہایت بے بسی کے عالم میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے اور دعا فرمائے۔ سورہ عنکبوت میں ہے کہ اے میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ پیارے بچوں، جب حضرت لوط علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زاریات میں اس واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ ان آیات کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ جب وہ فرشتے ان کے پاس آئے تو سلام کیا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ یہ تو آپ انجان لوگ ہیں، تو انہوں نے مہمان نوازی کے تقاضوں کے پیش نظر انہیں عزت و احترام سے بٹھایا، پھر ان کے لیے گھر سے ایک بھنا ہوا موٹا بچڑا لائے اور کھانے کے لیے ان کے آگے پیش کر دیا۔ انہوں نے کھانے کے لیے آگے ہاتھ نہیں بڑھایا، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے استفسار کیا کہ وہ کھانا کیوں نہیں کھاتے۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم کے دل میں کچھ خوف بھی پیدا ہوا کہ فرشتوں نے جب حضرت ابراہیم کے چہرے پر خوف کے آثار دیکھے تو انہوں نے کہا، آپ ہم سے خوف نہ کھائیے، ہم آپ کو ایک دانشمند بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے ان سے کہا کہ اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، اس کے علاوہ تمہارا اور کیا مقصد ہے آنے کا؟ انہوں نے کہا کہ ہم گنہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر مٹی کے کنکر برسائیں، اور ان پر کنکروں کی بارش ہوگی جو تمہارے رب کی طرف سے ان سے حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں۔ دراصل حضرت ابراہیم اس لیے فکر مند ہو گئے تھے کہ فرشتے جس بستی کی جانب جا رہے تھے وہاں حضرت لوط بھی رہتے تھے۔ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے، حضرت ابراہیم نے کہا کہ اس میں تو لوط بھی ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے، ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے، بجز ان کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ڈر اور خوف ختم ہو چکا تھا، لیکن انہیں علم تھا کہ اللہ کا عذاب قوموں کو نیست و نابود کر دیتا ہے، اور حضرت ابراہیم نہایت رحم دل اور رقیق القلب تھے۔ چنانچہ انہوں نے فرشتوں سے قوم لوط کے بارے میں پھر استفسار کیا، جسے اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ جب ابراہیم کا ڈر اور خوف جاتا رہا اور انہیں خوشخبری بھی مل گئی تو وہ قوم لوط کے بارے میں بحث کرنے لگے۔ بے شک ابراہیم بردبار، نرم دل اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اس پر فرشتوں نے فرمایا، اے ابراہیم، اس خیال کو چھوڑ دیجئے، آپ کے رب کا حکم ان تک پہنچا ہے اور ان لوگوں پر کبھی نہ ٹلنے والا عذاب آنے والا ہے۔ یہ جو حضرت ابراہیم اور فرشتوں کے درمیان بات چیت ہوئی، اس کا ذکر سورہ ہود میں بھی ہے۔ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی بستی میں حضرت سعدی فرماتے ہیں کہ فرشتے حضرت ابراہیم سے ملاقات کے بعد حضرت لوط کی بستی پہنچے اور دوپہر کے وقت وہاں پر داخل ہو گئے۔
جب وہ فرشتے صدوم کے شہر میں پہنچے تو انہیں حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی سے ملاقات ہو گئی جو وہاں پانی بھرنے پہنچی تھی۔ فرشتوں نے لڑکی سے پوچھا، ہم یہاں کہیں ٹھہر سکتے ہیں؟ لڑکی نے جواب دیا، آپ یہیں رکے، میں واپس آ کر آپ کو بتاتی ہوں۔ در حقیقت لڑکی کو ڈر ہوا کہ اگر یہ قوم کے ہاتھ لگ گئے تو ان سے بدسلوکی ہو سکتی ہے۔ وہ اپنے والد حضرت لوط کے پاس تشریف لائیں اور صورتحال سے آگاہ کیا کہ اے ابا جان، شہر کے باہر چند اجنبی نوعمر لڑکے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم ان کو پکڑ لے۔ قوم نے حضرت لوط کو مہمانوں کو اپنے ہاں ٹھہرانے سے منع کیا، لیکن اس کے باوجود وہ چھپ چھپا کر انہیں اپنے گھر لے آئے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک ہو گئے اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑا ہی بھاری اور مشکل دن ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ فرشتے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل تھے جو نہایت حسین و جمیل نوعمر لڑکوں کی شکل میں تشریف لائے تھے۔ حضرت لوط نے جب ان خوبصورت نوعمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں اپنی قوم کی عادت قبیحہ کے پیش نظر خطرہ تھا کہ نہ جانے قوم ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ حضرت لوط کی بیوی بھی کافروں سے ملی ہوئی تھی، سو اس نے نوعمر لڑکوں کے گھر میں موجودگی کا راز فاش کر دیا۔ یہ سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے آئے، حضرت لوط کے گھر پہنچے۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے کہ اور جب قوم دوڑتی ہوئی ان کے پاس پہنچی، یہ لوگ پہلے ہی سے برے کام کیا کرتے تھے، تو لوط نے کہا، اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز ہیں، تم ان سے نکاح کرو اور پاک زندگی گزارو، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرنا۔ کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں ہے؟ پیارے بچوں، اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور سنیے گا۔ تب تک ناز کو اجازت دیجیے اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔